أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی خاص چیز کو لے کر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ کل جو ہے ایک خبر جو ہے سننے کو ملی ہے۔ کل جمعہ کا دن تھا اور تقریباً جو ہے جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے یہ خبر جو ہے بہت ہی دردناک خبر سننے کو ملی ہے، اور جیسے ہی وہ خبر میں جو ہے اپنی ذاتی اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے وہ خبر سنی تو واقعتاً دل جو ہے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا کہ آج جو ہے امت کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے، اور امت میں بھی وہ طبقہ جو اپنے آپ کو خاص سمجھتا ہے، خواص میں سے ہیں، دیندار ہیں اور علماء نما ہیں، اور اسی طریقے سے دعوت کے ساتھی ہیں، ان کے تعلق سے خبر یہ ہے کہ کل جو ہے ہمارے علاقے کے ایک موقر عالم دین حضرت مولانا مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم نقشبندی مجددی، حضرت کے بارے میں یہ خبر موصول ہوئی کہ حضرت کو جو ہے کسی جو ہے کیس کے بہانے سے ارسٹ کر کے ہندوپور سے اننتپور لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ خبر ہمارے لیے اور خصوصاً اور عموماً تمام ہی مسلمانوں کے لیے بڑی دردناک خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، اور حضرت جو ہے ہمارے علاقے کے موقر علماء میں شمار ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو ہے بچپن سے جو ہے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے بڑے بڑے جو ہے اکابر سے سنا ہے اور اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اور دعوت کے جو پرانے ساتھی ہیں ذمہ دار قسم کے، ان سے بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہندوپور جو ہے ایک ایسا شہر ہے، اس میں اس شہر کا اکابرین سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑے بڑے اکابر جو ہے یہاں مدعو ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر کی یہاں جو ہے آمد ہوئی ہے اور ہوتی ہی رہتی ہے، اور ان اکابرین میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اکابر کی وہاں جو ہے آمد ہوتی رہتی ہے، علمی سرزمین ہے، اور وہاں کے لوگ علماء سے اکابر سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے ہم جو ہے اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کل جو واقعہ پیش آیا ہے واقعتاً
یہ بات ہمارے لیے جو ہے جھنجھوڑ دینے والی ہے اور خون کے آنسو رلانے والی بات ہے کہ بھئی اسی شہر کے ایک موقر عالم دین حضرت مولانا مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جو ہے کسی کیس میں ارسٹ کر کے جو ہے پولیس نے ہندوپور سے اننت پور لے کر گئے ہیں، اور حضرت جو ہے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور بڑی جو ہے دین کی خدمت حضرت سے ہو رہی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں حضرت کو جو ہے یہ شرف عطا ہوا ہے، ورنہ تو ایک عام جو ہے عادت ہے، ایک عام سنت ہے کہ اور دیکھنے میں بھی یہی جو ہے ہم کو نظر آتا ہے کہ بھئی جس کسی کو بھی خلافت عطا ہوتی ہے، بیعت جو ہے دینے کی اجازت ملتی ہے، تو ان کی عمر جو ہے آدھی جو ہے ان کی زندگی کی عمر گزر جاتی ہے، 50 سال 40 سال کے بعد ان کو جو ہے خلافت عطا ہوتی ہے۔ اور یہاں تک بات کہ اپنے تجربے سے اگر میں یہ بات کہوں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ چہرے اور سر کے بال سفید ہونے کے بعد ہی عام طور سے جو ہے خلافت عطا ہوتی ہے کسی جو ہے اللہ والے کے جانب سے، لیکن حضرت مولانا مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم ایسے جو ہے خوش نصیب علماء میں ہیں کہ جن کے ابھی جو ہے جوانی کے دنوں میں، جوانی کے جو ہے سالوں میں ہی اللہ نے اس نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی دکھ بھری داستان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اس میں جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے دشمنی کی وجہ سے صرف اور صرف حضرت کے ساتھ جو ہے ایسا جو ہے رویہ اختیار کیے ہیں۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کام آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا، لیکن آپ نے جو ہے ایسا کام کر دیا ہے، اس کا اثر جو ہے آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ اس کا انجام آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ ایک عام مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اس پر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر کہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا احساس پورے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہے عام مسلمان کی بات ہے، اب یہاں واقعہ کیا پیش آ رہا ہے ایک عالم دین کے ساتھ، اور صرف عالم دین نہیں بلکہ خلیفہ مجاز بھی ہیں، اتنی جو ہے اونچی شخصیت ہے، آج جو ہے بڑے اکابر ان کی جو ہے تعریف کرنے پر مجبور ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اور اسی طریقے سے مفسر قرآن حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نقشبندی مجددی، ایسے اکابر جو ہے حضرت کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ اور ہمارا عمل کیا ہے کہ بھئی ایسے عالم کے اوپر ہم جو ہے ایسے جو ہے شخصیت کے اوپر ہم جو ہے غلط الزامات لگا کر ناجائز مقدمات میں پھنسا کر ان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے جانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ اس واقعے کے اوپر واقعتاً پوری امت مسلمہ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو لوگ اس جو ہے ناجائز کام میں مبتلا ہیں کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے، یہ تمہاری جو ہے ظاہری کامیابی ہے،
جو تمہیں جو ہے نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی ناکامی ہے، وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کا میں نے کہا بھی کہ اس کا برا انجام آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا۔ آج جو ہے اتنے بڑے عالم دین اور اللہ والے جو ہے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بھئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں حق کا بول بالا ہوا ہے یا حق بولنے والا کھڑا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ دنیا جو ہے ایسا ہی رویہ اختیار کرتی رہی ہے۔ ایسے جو ہے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہم کو ملیں گے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حق پر جمے رہنے کی وجہ سے قید خانے کی ہوا کھانی پڑی، کتنے سال جو ہے وہاں رہے، لیکن اس کے بعد آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جو لوگ اس جو ہے غلط کام میں مبتلا ہیں، وہ لوگ اس غلط خیال میں نہ رہیں ہرگز کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے۔ اس معاملے میں کامیابی نہیں ہے، ظاہری تمہیں جو ہے کامیابی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی ناکامی۔ اور تاریخ جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انبیاء کے اوپر حالات آئے ہیں، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، یا پھر جو ہے اللہ والوں کے اوپر، علماء کے اوپر جو حالات آئے ہیں، وہ حالات وقتی طور کے لیے، وہ حالات جب ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی عزت میں اضافہ کر دیں گے۔ جتنی عزت پہلے ہوتی تھی دگنی عزت ہو جائے گی ان کی۔ تو ہم جو ہے اس سے اللہ کی ذات سے یہی جو ہے امید رکھیں گے کہ بھئی یہ تو صرف ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلے پارے کی آیت شریفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ہر طرح سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم ہر طرف سے کامیاب ہو گیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی 3 طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا، اور تینوں طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ خلیل اللہ کا لقب دیا، ابراہیم میرا دوست ہے، جب تک دنیا رہے گی تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تو یہ حالات جو ہے اللہ رب العزت جو ہے عزت میں اضافہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اب عزت ہو جائے گی، وہ لوگ اب جو ہے کامیابی کا نقشہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آگے چل کر بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی، بڑی بے عزتی ان کی ہوگی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، 4 اماموں میں سے ایک امام، انہوں نے حکام کے مرضی کے خلاف جو ہے کسی مسئلے پر جو ہے فتویٰ دے دیا۔ تو وہاں کا جو خلیفہ تھا اس نے کیا کیا کہ بھئی ہماری مرضی کے خلاف آپ فتویٰ دیتے ہو تو اس لیے آپ کو اس کی سزا بھگتنا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اپنے جو ہے سپاہیوں کو حکم دے دیا، اپنے جو ہے لوگوں کو حکم دے دیا کہ بھئی امام مالک کو کیا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، بٹھا کر ان کے چہرے پر سیاہی لگاؤ، ان کے چہرے کو کالا کر کے پورے مدینے میں جو ہے گھماؤ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ عمل ہوا۔ کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عزت میں کچھ فرق آیا؟ نہیں، بعد میں عزت آپ کی اور بڑھ گئی، لیکن جو لوگ اس کام میں مبتلا تھے گمراہ ہو گئے۔
اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سن 90 پر 3 ہجری کا واقعہ ہے، آپ نے خلیفے کے مرضی کے خلاف جو ہے ایک حکم لگا دیا، تو خلیفے کو جو ہے وہ بات پسند نہیں آئی، تو خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال کی قید سنائی۔ کیا اس سے یعنی کہ حضرت جو ہے قید میں چلے گئے، جیل میں رہے 3 سال تک، کیا اس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عزت میں کمی آئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کچھ سال گزرے تھے، وہی خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا۔ 3 سال آپ قید میں رہے، بعد میں قید سے آنے کے بعد اللہ نے ایسی عزت سے نوازا کہ آپ پورے عالم اسلام کے لیے خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔ اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ اکبر، اس نے جو ہے اپنے زمانے میں دین الہی کے نام سے ایک اس نے جو ہے دین ایجاد کیا، اور ایسا اس نے جو ہے شریعت کو بگاڑ دیا، شریعت کا جو ہے نقشہ، شریعت کا حلیہ جو ہے اس نے بگاڑ کے رکھ دیا، اور اس کے زمانے میں یہ حکم لگایا گیا کہ بھئی جو بھی دربار میں آئے گا سجدے تعظیمی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی ہم سجدے تعظیمی کے قائل نہیں ہیں، حرام ہے یہ۔ اس کے اوپر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، قید میں جانا پڑا، لیکن بعد میں اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی کہ پوری دنیا آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور مسئلہ اٹھا ہے کہ قرآن شریف اللہ کی مخلوق ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے خلاف خلیفہ نے آپ کو جو ہے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بہت تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑیں، آپ کو جو ہے جیل میں جانا پڑا۔ کیا اس کی وجہ سے آپ کی عزت میں کمی آئی؟ نہیں، دنیا میں بھی عزت ان کی بڑھ گئی، اور اللہ کے یہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک ان کی تعریف ہوتی رہے گی، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے کتنے واقعات۔ تو یہ جو ہے بہت ہی بری خبر ہے ہمارے لیے، اور یہی جو ہے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ حضرت کو جو ہے اندر یعنی کہ جیل میں ڈالنے میں اور حضرت کے اوپر جو ہے کیس ڈالنے میں بہت سارے لوگوں کا اس میں جو ہے ہاتھ ہے، اور ان میں سے جو ہے ہمارے بہت سارے دعوت کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھئی ہم جو ہے دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے دعوت کے کام کا؟ بھئی ہمارے اندر اخلاق، اچھے اخلاق آئیں، ہماری اصلاح ہو، اور بیانات میں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی موقع ہوا تو ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نبوت والا کام ہے، تو یہ کام چلے گا تو کیسے چلے گا؟ نبوت والے مزاج سے ہی چلے گا، نبوت والے اخلاق سے ہی چلے گا۔ کام ہم جو ہے نبی والا کریں، لیکن دوسری طرف جو ہے دوسروں کے ساتھ رویہ شیطانی والا، علماء کے ساتھ رویہ ہمارا شیطانی والا، فرعون والا، یہ بالکل جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ایک واقعہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے میں جو ہے اجتماع ہوا، اور اجتماع کی جو ہے کارگزاری وہاں کے جو ہے لوگ سنانے کے لیے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو طے کیے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کارگزاری سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے لوگ یہاں جو ہے چلہ لگائے ہوئے ہیں، اتنے لوگ یہاں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. تو حضرت جو ہے کارگزاری سناتے جا رہے ہیں، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ بھئی اتنی اچھی کارگزاری ہم سنا رہے ہیں لیکن حضرت کے طرف سے کچھ بھی بات نہیں نکل رہی ہے. تو حضرت پوچھتے ہیں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا کارگزاری جو میں سنا رہا ہوں کیا یہ غلط ہے یا پھر جو ہے کارگزاری سنانے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ جو سنا رہے ہو بالکل حق ہے، اور جو طریقے سے آپ سنا رہے ہو وہ طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی کارگزاری میں یہ بات سنائی جائے کہ بھئی ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جو ہے چلہ لگائے ہوئے ہیں، اتنے لوگ 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے اصل کارگزاری، بلکہ کارگزاری یہ سناؤ چلہ لگنے کی وجہ سے، 4 مہینے لگنے کی وجہ سے، سہ روزہ لگنے کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے، کتنے لوگوں کے اخلاق اچھے بنے، کتنے لوگ جو ہے اپنی معاشرتی زندگی اچھی بنائی. یہ کارگزاری مجھے سناؤ. تو یہ جو ہے دعوت کے کام کا مقصد کہ بھئی اپنی اصلاح ہو، اپنے اخلاق اچھے ہو جائیں، یہ ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم جو ہے علماء کے اوپر جو ہے فرعونیت کی طرح جو ہے ہم حاکم بن کے بیٹھ جائیں. اور اس میں جو ہے تمام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ایسے جو ہے غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری یہ بات ہے کہ بھئی اس طرح کے کام نہ کریں. ایک آدمی جو ہے اپنی جوانی، اپنا بچپنا پورا جو ہے دین کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے قربان کر کے، اتنی بڑی جو ہے قربانی دے کر عالم کی سند لے کر عوام میں آتا ہے، اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. آج حالات کیا ہیں ہمارے جو ہے ملک کے اور عموماً پورے جو ہے عالم کے، پورے جو ہے دنیا کے، کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. فلسطین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، غزہ کے مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں. لیکن یہاں جو ہے خود مسلمان اپنے بڑے لوگوں کے اوپر، اپنے جو ہے پیشواؤں کے اوپر یہ جو ہے مصیبتیں لا کر کھڑا کر دیں تو پھر جو ہے کتنی جو ہے ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. آج دشمن جو ہے اسی موقع کی طاق میں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو ختم کر دے. اگر اس دشمن کو پتہ چل جائے کہ بھئی مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اتنی بڑی قربانی نہیں دیں گے، اتنی بڑی جو ہے سازش نہیں رچیں گے. ہمارا عمل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے واسطے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، ان لوگوں سے جو کہ اس جو ہے غلط کام میں جو ہے حصہ لگائے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں اس کام سے، ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھئی اس غلطی کو دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہی رفع دفع کر لیں، حضرت سے جو ہے معافی تلافی کرا کر جو ہے یہاں جو ہے یہ مسئلہ ختم کر دیں. اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ہی بہتری کا اور بہت ہی خیر کا جو ہے یہ چیز ذریعہ بنے گی. ورنہ تو پھر جو ہے یہی ایک چیز ہماری اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے میں ان تمام لوگوں سے جو کہ اس جو ہے غلط کام میں مبتلا ہیں ان سے
عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آئندہ جو ہے ایسے جو ہے غلط کام کرنے سے آپ رکیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور علماء جو کہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اکابر جو کہ دین کی خدمت میں امت کو جو ہے صحیح راستے پر لانے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان قربانیوں کو معمولی نہ سمجھیں، اور خصوصاً اہل ہندوپور سے میں گزارش کروں گا کہ بھئی حضرت جو ہے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے یہاں ہیں، آپ جو ہے حضرت کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر عطا ہوئی ہے، جتنی قدر آپ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے جتنے لوگ اس جو ہے غلط کام میں مبتلا ہیں وہ تمام حضرات جو ہے اس طرف جو ہے سوچیں، فکر کریں۔ اللہ رب العزت جتنے ہمارے اکابر ہیں، جتنے ہمارے علماء ہیں، جتنے ہمارے جو ہے ذمہ داران ہیں، جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور جن جن لوگوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں جلد سے جلد اللہ رب العزت ان حالات سے ہمارے اکابر کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ذمہ داران کو جلد سے جلد جو ہے چھٹکارا عطا فرمائے۔ خصوصاً اس وقت جو ہے حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم سب جو ہے حضرت کے ساتھ اس مصیبت میں کھڑے ہوں اور حضرت کے لیے دعائیں کریں کہ حضرت جو ہے جلد سے جلد حضرت جو ہے اپنے گھر کو واپس لوٹ جائیں، اور اللہ رب العزت جو ہے جو پہلے آپ کی عزت تھی، آپ کی عزت میں اللہ رب العزت جو ہے چار چاند لگا دے، دن دگنی اور رات چگنی اللہ رب العزت جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ اور حضرت چونکہ بڑے ہیں اور ہم چونکہ چھوٹے ہیں تو حضرت کو جو ہے ہم نصیحت نہیں کر سکتے۔ نصیحت کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قرآن کا حکم ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہ کرو۔ تو اس سے جو ہے میں یہ ثابت نہیں کرتا کہ بھئی حضرت کو جو ہے میری یہ جو ہے نصیحت نہیں، بلکہ حضرت کے جو متعلقین ہیں ان کو میں جو ہے یہ نصیحت کرتا ہوں، اور میری طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ بھئی جو لوگ حضرت کے بارے میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں اور غلط جو ہے پلاننگ وغیرہ کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے جو ہے بالکل مطمئن رہے، انشاءاللہ کچھ جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ طاقت اللہ دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا۔ تو دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وقتی طور پر وہ لوگ جو ہے کوششیں کریں گے، لیکن جتنے حضرت کے متعلقین ہیں، حضرت کے جو ہے متوسلین ہیں، جو لوگ حضرت سے استفادہ کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھئی آپ جو ہے حضرت کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں، اور آپ جو ہے غمگین نہ ہوں، آپ جو ہے فکر مند نہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جس طریقے سے حضرت جو ہے حضرت کو جو ہے اندر لے جایا گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس حالت میں اللہ حضرت کو جو ہے واپس نہیں لوٹائیں گے، بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ کر کے، آپ کی عزت میں چار چاند لگا کر انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی منزل پر واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہمیں جو ہے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے اکابر کی قدر کرنے کی، اپنے علماء کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً اس وقت جو خبر ہم کو سننے کو مل رہی ہے حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کہ حضرت کو اللہ جلد سے جلد جو ہے جیل سے، قید خانے سے جو ہے چھٹکارا عطا فرمائے، اور حضرت کے جتنے بھی حاسدین ہیں اللہ رب العزت تمام حاسدین سے اللہ جو ہے حضرت کی پوری حفاظت فرمائے، حضرت کے علم میں، حضرت کے عمر میں، حضرت کے صحت میں اللہ رب العزت جو ہے
خوب خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خوب جو ہے اور ہمت کے ساتھ جو ہے حضرت کو جو ہے پوری امت کی جو ہے اصلاح کرنے کی اللہ جو ہے وہ جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔